بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان کرام قدر، آج کے دن چونکہ ہمارا درس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، مگر آج کی جو ہماری نشست ہے وہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کے متعلق ہوگی. چونکہ ان کے عرس کے دن شروع ہو چکے ہیں اجمیر شریف میں، تو ہم چاہتے ہیں ہم بھی اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، نام نہاد محبت نہیں، سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں یوں تو متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں جو اولیاء کرام کی شان بیان کرتی ہیں اور ان کے مقام مرتبے کا پتہ چلتا ہے. آج کی تلاوت کی گئی آیات سورۃ الرحمن سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: هل جزاء الاحسان، کیا احسان کی بھی کوئی جزا ہے؟ الا الاحسان، مگر احسان. یعنی احسان جو ہے، نیکی جو ہے، اس کی جزا اور کوئی چیز نہیں سوائے نیکی کے. نیکی کے بدلے نیکی ہونی چاہیے، نیکی کے بدلے برائی نہیں. اور اللہ کی طرف سے اس کا کیا اجر ملتا ہے؟ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ کی طرف سے کیا جزا ملتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر اب فرماتا ہے: تم ایک نیکی کرو، میں 10 سے لے کر 700 گنا تک بدلہ دوں گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو مختلف درجات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 70,000 تک بدلہ عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جو اپنے بندوں پر وہ کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی زندگی اس میں وقف ہو جاتی ہے. فجر پڑھتے ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ چاشت کی نماز آ جائے. اسے پڑھ لیا تو پھر وہ ذوق شوق انہیں مزید اس میں محو کر دیتا ہے. وہ پھر اشراق کی نماز، یہ ساری نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ذکر الہی بڑی کثرت سے کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام سے لے کر بڑے بڑے کام تک وہ سر انجام دیتے ہیں. انہی معتبر مقدس شخصیات میں ایک شخصیت حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. ایک بات پہلے ذہن میں بٹھا لیں، عمومی طور پر کہا جاتا ہے جی سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. خواجہ صاحب اس کے سرخیل ضرور ہیں،
یعنی شہرت جو ملی سلسلہ چشتیہ کو وہ انہی سے ملی۔ یہ سلسلہ چشتیہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی شروع ہوا ہے، اور آگے چل کر جہاں اس کا نام چشتی پڑا میں چاہتا ہوں وہ بھی تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ خواجہ محمد اسحاق شامی سلسلہ چشتیہ میں اگر آپ پڑھیں تو ان میں ایک بہت بڑا نام خواجہ محمد اسحاق چشتی کہلاتے ہیں، اور وہ شامی تھے، خواجہ محمد اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حاضر ہوتے ہیں حضرت خواجہ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ جب آپ ان سے بیعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو خواجہ ممشاد رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، تو وہ اپنا علاقہ بتاتے ہیں، پھر نام پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آج جس کو محمد اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو خواجہ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام محمد اسحاق چشتی ہے، یعنی کہ وہ علاقے کی نسبت سے نام رکھ دیا، پھر سلسلے کا ایک نام بھی عطا کر دیا۔ تو اس طرح چشتی سلسلہ جو نام ہے وہ خواجہ محمد اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نام یہ شروع ہوا، اور خواجہ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نام عطا فرمایا۔ آگے چل کر پھر اس سلسلہ چشتیہ کو جو شہرت ملی زیادہ وہ ملی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی دنیاوی سلطنت نہیں تھی، ماہ و جاہ دولت نہیں تھی، مال و جاہ دولت نہیں تھی، بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خلوص تھا جو انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب انہوں نے دین کا کام کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتیں، شہرت اور بلندیاں عطا فرما دی۔ بلندیاں ایسی، عام طور پر آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نگاہ کرم سے 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 90 لاکھ۔ اور یہ آپ کی پوری زندگی کی بات نہیں ہے، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جانی چاہیے جب لوگ بتاتے ہیں۔ یہ 90 لاکھ جو مسلمان ہوئے تھے نا ہندو، دہلی سے اجمیر تک کا جو سفر ہے، یہ اتنا خطہ، دہلی سے اجمیر تک جو آپ نے سفر فرمایا، اس سفر کے دوران دہلی سے اجمیر تک اس سفر کے دوران جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد 90 لاکھ ہے، ان کی تعداد 90 لاکھ ہے۔ لیکن جو مسلمان ہوئے وہ بڑی کثرت سے مسلمان ہوئے ان کی نگاہ کرم سے۔ آپ اور ہم سب جتنے یہاں پر موجود ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی اگر ہم غور کریں اپنے خاندانی سلسلہ نسب پر تو ہمارے سلسلے میں سے ہی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور نکل آئے گا جو ان کی نگاہ کرم سے مسلمان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو ان بزرگان دین کی شبانہ روز کوششوں سے مسلمان ہوا۔ میں حیرت میں مبتلا ہوتا ہوں کہ جن بزرگوں کی کوششوں سے ہمیں اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، ہم انہی بزرگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم تو ان کے احسان کا زندگی بھر بھی شکریہ ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی جو محنتیں تھیں، جو کوششیں تھیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید۔ والد ماجد حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے 7ویں پشت میں جا کر 7ویں سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتے ہیں، اور والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں والد ماجد کی طرف سے، اور والدہ ماجدہ جن کا نام ام الورا تھا، ام الورا تقویٰ کی ماں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے نام کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو وہ اسم بامسمہ خاتون تھی، یعنی بڑی صاحب تقویٰ نیک خاتون تھی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں آیا تو چند ماہ کے بعد جب بچے کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، فرماتی اس وقت سے لے کر معین الدین کی ولادت تک میں اپنے پیٹ سے اللہ اللہ کی صدائیں سنتی تھی، اللہ اللہ کی صدائیں سنتی تھی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں سنتی تھی۔ اب
یہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا سلسلہ نسب چھٹی اس میں جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، تو گویا نجیب الطرفین سید ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا علاقہ سجستان، جسے سیستان بھی کہتے ہیں، ایران کے اندر یہ تھا، وہاں اس کا ایک گاؤں تھا سجز، جس کے آپ رہنے والے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ جو ہے وہ سجزی ہے کہ وہ سجز قبیلہ جو تھا اس کے آپ رہنے والے تھے، اس نسبت سے آپ کو سجزی کہا جانے لگا۔ آپ کی عمر جب 15 سال کو پہنچی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد 2 سال آپ کی والدہ ماجدہ حیات رہی، 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سے قبل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دینی تعلیمات کچھ حاصل کر چکے تھے، کچھ کر رہے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئیں، اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں آئیں ان کو نبھانے کے لیے ایک باغ والد ماجد کی طرف سے پہیلیاں باغ اور ایک پن چکی وراثت میں آئی، جس میں آپ محنت کر کے گھر کا خرچہ بھی چلاتے اور غرباء فقراء مساکین کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا، کیا کہتے ہیں؟ غریبوں کو نوازنے والا۔ ہم کسی بھی بزرگ کی نسبت کے پس پردہ جو عوامل ہوتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ آج کل ہمارا الٹا ہی سلسلہ چل گیا، ہم اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تانے کسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی غریب نواز کیسے ہو گئے جی، وہ فلاں کیسے ہو گئے۔ ان کو غریب نواز کہا کیوں جاتا ہے، پہلے یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا ہمیں۔ میں شروع سے عرض کر دیتا ہوں ان کی زندگی میں، آپ چھوٹے تھے، کوئی 4 سال کے درمیان عمر ہوگی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، تو آپ اس بچے کے قریب گئے، کہا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے جن کا کوئی ہے تو وہ نئے نئے کپڑے پہن کے عید منانے جا رہے ہیں، میں اس لیے کھڑا ہوا اور رو رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ اسے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر لے آتے ہیں۔ گھر لے آنے کے بعد اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے نئے کپڑے اس کو پہنا دو، پرانے مجھے پہنا دو۔ غریب نواز کی غریب نوازی بچپن سے شروع ہوئی اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح جب آپ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تو جہاں جہاں سے گزرے نا، غریبوں کو امیر کرتے چلے گئے۔ آپ کی زندگی میں ایک یہ بھی بات بڑی مشہور تھی کہ آپ جہاں جاتے تو ٹھہرتے جہاں تو کوشش کرتے کسی ایسے غریب گھرانے میں ٹھہرتے کہ جو بالکل غریب ہوتا اس علاقے کے لحاظ سے۔ آپ جب بغداد سے سفر کر کے آ رہے تھے بر صغیر پاک و ہند کی طرف، تو وہاں کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ان کے متعلق۔ راستے میں ایک گاؤں آیا اور لوگ بڑا جانتے تھے آپ کی ایک شہرت تھی، تو آپ جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ جو سب سے زیادہ غریب گاؤں ہے نا، گاؤں میں جو سب سے زیادہ غریب گھر ہے مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ بہت سے لوگ لینے کے لیے آ گئے، بڑی بڑی گاڑیوں والے جیسے ہوتے ہیں نا آج کل، تو اس وقت بھی بڑے بڑے سواریوں والے، اونٹوں والے، گھوڑوں والے، بہت سواریوں والے مالدار لوگ وہ بھی آ گئے لینے کے لیے کہ خواجہ صاحب آپ ہمارے گھر پہ چلیں۔ آپ نے فرمایا جو سب سے غریب ہے میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا، میں اس کے گھر میں۔ پیر ہو تو ایسا ہے، آج تو غریب کو پیر بھی لفٹ نہیں کرواتا ہے۔ میں نے کئی پیر ایسے دیکھے، مذاق سے علاوہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ غریب مرید جو ہوتے ہیں وہ بیچارے رل رہے ہوتے، دھکے کھا رہے ہوتے، اور جو وی آئی پی مرید ہوتا ہے نا، پیر صاحب دوڑ دوڑ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب پیر ایسے ہو جائیں گے تو پھر سلسلے بھی تو ایسے ہی چلیں گے نا، پھر لوگوں کی اصلاح بھی تو ایسے ہی ہوگی نا جیسے ہو رہا ہے آج کل ہے۔ پیر سے بڑھ کر اس کے مرید فراڈی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فراڈی لوگوں سے محفوظ رکھے، پیری کے نام پر دھندہ کرنے والوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ کامل صالحین کی صحبت عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب وہاں ٹھہرے، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں کرتے تھے وہ ایسا؟
وہ ساری زندگی ایسے فرماتے رہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ جتنے بھی ہدیے آتے تھے نا، نذرانے، ہدیے، خدمت، مریدین کی طرف سے، متعلقین کی طرف سے، معتقدین کی طرف سے، اور جو عمراء کی طرف سے جو ہدیے پیش کیے جاتے، تو خواجہ صاحب جب صبح کو روانگی کرتے نا سفر کے لیے، وہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آیا ہوتا وہ اسی غریب مرید کو دے جایا کرتے تھے. جب آپ وہاں سے نکلتے تھے تو اس گاؤں میں سب سے امیر وہی بن جاتا جو سب سے غریب ہوتا تھا، جو سب سے غریب ہوتا تھا. ہم بھی دیتے ہیں نا، ہم بعض چیزیں کرتے ہیں، اچھی چیزیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اچھے سے اچھی چیزیں کرتا رہے، لیکن ہم کسی کو دیتے ہیں نا، سخاوت کرتے ہیں نا، ایک بار دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ پھر آئے، پھر دوسرے سال ہوا جاتا ہے، پھر تیسرے سال ہوا جاتا ہے، اس طرح ساری زندگی کا ہم اس کو منگتا بنا دیتے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں وہ اس طرح دیتے تھے کہ پھر وہ دینے والا بن جاتا تھا، پھر وہ دینے والا بن جاتا تھا. تو یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی، جو ان کا مشن تھا وہ یہ تھا. ہم صرف کرامات کے پیچھے چلے گئے، جی یہ کرامت ہو گئی، جی وہ کرامت. ارے ان کی سب سے بڑی کرامت جو ہے نا اولیاء اللہ کی، وہ استقامت فی الدین تھی. سب سے بڑی کرامت ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا تھا. سب سے بڑی کرامت ان کی جو تھی وہ خدمت خلق تھی، مخلوق کی خدمت کرنا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک مشن تھا، ایک اصول تھا. آپ فرماتے تھے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے نا تو اس کی مخلوق کو خوش کرو. یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے کنبے کو خوش کر دو، اس کے عیال کو خوش کر دو. جب مخلوق خوش ہو جائے گی تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں، 15 سال گزر گئے، 17 سال کے نوجوان کہہ لیں ان کو یا لڑکا پن کہہ لیں، ان کی یہ عمر تھی. اس وقت والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اپنے باغ میں یہ بیٹھے ہوئے، دنیا ان کی دل کی دنیا کیسے بدلی. پہلے تو یہ سن لیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولایت ہے وہ وہابی نہیں ہے. ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کسبی اور ایک وہابی. آپ کی ولایت کسبی نہیں ہے، وہ وہابی نکل گیا میرے منہ سے، کسبی نہیں ہے. کسبی ولایت اسے کہتے ہیں کہ بعد میں انسان شعور کی زندگی میں جب آتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے، مجاہدی کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو اس طرح وہ مقامی ولایت پر فائز ہو جاتا ہے. اسے کسبی ولایت کہتے ہیں. وہابی ولایت اسے کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر وہ بندہ ولی ہوتا ہے، پیدائشی طور پر وہ بندہ ولی ہوتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کرام میں ہیں جن کو وہابی ولایت عطا ہوتی، یعنی پیدائشی ولی ہوتے ہیں. آپ پیدائشی ولی تھے. کیا تھے؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا نا، آپ کی والدہ فرماتی کہ میرے بطن سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھی، ذکر کی آوازیں آتی تھی. بڑے صاحب تقویٰ تھے آپ کے والدین. اب آگے چلیے ذرا، جو پیدائشی ولی ہیں ان کی زندگی کیسے گزری، اور جو ساری زندگی تو کسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، فراڈ پہ فراڈ کرتے رہے، اور اگر اللہ نے توفیق بخش بھی دی، بڑھاپا آ گیا اور اس کے بعد جناب تسبیح پکڑ لی، پھر کیا کہتے ہیں جی ہمیں تو کسی استاد کی، کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. عالم سے متنفر کرتے ہیں یہ جعلی پیر جو ہے، نقلی پیر. میں ان کی بات کر رہا ہوں، اصلی پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اصلی اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ تو خود بھی عالم ہوتے ہیں نا، اور وہ صاحب علم ہوتے ہیں، وہ زانوئے ادب طے کرتے ہیں اساتذہ کے سامنے، علماء کے سامنے، ان سے پڑھتے ہیں. مگر آج تو آپ دیکھیں نا تو تکبر اتنا آ گیا جعلی پیروں کے اندر، اور بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو جب دیکھیں گے تو شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ یار میرے اندر اتنا تکبر نہیں جتنا ان کے اندر ہے. غرور کے پتلے بنے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں تو وہ سمجھتے کہ خدا ہی ہم ہے، سارا کچھ ہم. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک محفل میں خطاب فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیر ہے نا، یہ جو جعلی پیر، یہ جو تکبر کرنے والے، فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت بن ٹھن کے آتے ہیں محفل میں، انتظار کرتے ہیں کہ لوگ کٹھے ہو جان تو پھر اسی جائیے تو ساڑی واہ واہ ہوئے ہیں. یعنی کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں. آپ فرماتے ہیں دیکھو میں سارا نالوں پہلے آ کے بیٹھا ہوں. پیر نصیر کے الفاظ ہیں، فرمایا میں سب سے پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہوں، سب سے پہلے
آ کر بیٹھا ہوا ہوں، مگر ہمارے ہاں پیروں کی یہ عادت بن گئی ہے، وہ پہلے انتظار کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی پوچھتے ہیں لوگ آئیں کہ نہیں، جمع ہو گئے کہ نہیں، واہ واہ کرنے والے ہیں کہ نہیں، نعرے لگانے والے ہیں کہ نہیں، پیر صاحب کی جائے کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ جب پیر ایسے ہو جائیں تو مرید تو پھر ان سے بھی آگے نکل جائیں گے نا، ہیں پھر مرید بھی تو ایسے ہوں گے نا، وہ بھی تو کسی کی عزت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہمیں بزرگوں نے عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی۔ ذرا آئیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر مبارک ہم کر رہے ہیں، آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں انگور لگے ہوئے ہیں پودوں کے اوپر، انگور کے پودوں کے اوپر دیگر پھل لگے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ آتے ہیں فقیر مجذوب، جنہیں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ وہاں آتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب فقیر آیا ہے، تو آپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور انہیں بازو سے پکڑتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور لا کر بڑے ادب سے ان کو بٹھاتے ہیں۔ نوجوان تھے یہ، بٹھانے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ روحانیت کی منزلیں طے کرنے کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ ادب ہے۔ کیا ہے؟ ادب۔ اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ بڑی مشہور کہاوت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو ادب جو کرتا ہے وہ بہت کچھ پا جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور ان بزرگوں کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد گئے ان کے لیے اچھے اچھے انگور کے گوشت توڑ کر لائے اور انہیں کھلائے۔ فقیر خوش ہو گیا۔ فقیر دعا کرو فقیر خوش ہو جائے، اللہ والے خوش ہو جائیں، اللہ والے راضی ہم پر تو اللہ راضی۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کوئی اور ہے، اللہ کے دوست کوئی اور ہے۔ اللہ جنہیں اپنا دوست کہے تم انہیں غیر اللہ کہتے ہو۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے دوست ہی رہیں گے، یہاں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ حشر میں تو ان کا مقام اور بھی بلند ہوگا۔ خواجہ صاحب نے جب ان کی خدمت کی تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش ہو گئے، کہا معین الدین ادھر آؤ۔ قریب آئے، اپنی گدڑی میں، گدڑی جو پہنی ہوئی تھی نا وہ ٹاٹ کی یا پرانی کپڑے کی پہنتے تھے بزرگ، اپنی چیزیں رکھنے کے لیے پہنی ہوئی تھی، اس سے گدڑی کہا جاتا تھا، اس میں ہاتھ ڈالا، خشک روٹی نکالی۔ کیا نکالی؟ اتنا بڑی تصویر نہیں تھی، کٹ 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 کٹ، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی تصویریں پڑھتے ہیں لوگ، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک لگی ہوئی ہے، مگر یہ ٹکا ٹک کرنے والوں کے اندر گھس کر دیکھیں نا بڑے فرعون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فرعونوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بزرگ عطا فرمائے، خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے بزرگ عطا فرمائے، صالحین کے اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو تکبر اور غرور کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ سنیے گا ذرا، آپ نے وہ ٹکڑا نکالا خشک روٹی کا، نکالنے کے بعد ایک تو ٹکڑا توڑا، اسے منہ میں لیا، چبایا، نرم کیا، نرم کرنے کے بعد وہی ٹکڑا معین الدین کو دے دیا۔ معین الدین نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹکڑا آپ نے اپنے منہ میں لیا، چبا لیا اور پھر مجھے دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی سعادت سمجھ کر دونوں ہاتھ آگے کی، سعادت سمجھ کر دونوں ہاتھ آگے لیے اور لے کر اسے منہ میں لے لیا، کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا کھانا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منہ میں لے کر اپنے بعض غربا صحابہ کو کھلایا کرتے تھے۔ مکے کا ایک بڑا مشہور واقعہ، میں اس طرف جانا چاہوں گا تو پھر ٹائم اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے غریبوں کے ساتھ مدد کرنا، فقیروں کے ساتھ، فقراء مساکین کے ساتھ محبت کرنا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، دل اچاٹ ہو گیا باغ سے، کھیتی باڑی سے، دنیا سے۔ کیا کیا پھر؟ انہوں نے سارا باغ بیچا، پنچکی بیچی، پہلیاں بیچی، بیچنے کے بعد وہ سارا کا سارا کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا بنگلہ خرید لیا، بہت بڑی کوٹھی خرید لی، بنائی، اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگے۔ چاہتے تو رہ سکتے تھے، چاہتے تو رہ سکتے تھے، بہت کچھ تھا نا ان کے پاس، امیر کبیر آدمی تھے، امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، علاقے میں ان کا ایک نام تھا۔ آپ نے سارا بیچا اور اسے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا، اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا، اور نکل پڑے حصول علم کے لیے، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نکل پڑے۔ اور پڑھتے پڑھتے خواجہ صاحب کو 50 سال لگ گئے۔ کتنے لگ گئے؟ ایمان سے کہو،
کیسے تھے ہمارے اکابرین، کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ 50 سال کی عمر ہو گئی پڑھتے پڑھتے، اور آج آپ نظر دوڑاؤ نا، جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں پیران عظام، جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جو 2 نمبر ہیں نا، میں ان کی عزت نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ عزت کے لائق تو وہ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں، عزت کے لائق تو وہ ہیں جو نبی کے دین کا کام کرتے ہیں، عزت کے لائق تو وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، پھر صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع۔ خواجہ صاحب حصول علم کے لیے نکلے، آپ نے حفظ قرآن، فقہ، تفسیر، اس دور کے جتنے علوم جدیدہ مقدمہ تھے سارے کے سارے حاصل کی۔ حاصل کرنے کے بعد کیا کیا؟ مفتی بن گئے، محقق بن گئے، مفسر بن گئے، اور بڑے ٹھاٹ سے بیٹھ گئے اور بڑی رونت آ گئی آپ کے اندر۔ یہ ایک آپ کی زندگی سے سبق ہے، ہمیں یہ چیزیں ان کی زندگی سے لینی ہے نا۔ کرامتیں ہم بڑی بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کو ہم نہیں بیان کرتے، ہم اس کو نہیں سنتے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقفی۔ کرامت تو ایک اضافی چیز ہے نا، کرامت کو ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کرامت ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ہم تو پیر اس کو مانیں گے جی تویج دے دے میرا کارم ٹھیک ہو جائے، جی تویج دے دے میرا بچہ ہو جائے، جی تویج دے دے میرے بچے کی شادی ہو جائے، جی ارے ولی اس لیے نہیں ہوتا ہے، ولی تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو بھٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو راہ راست پر لا کر کھڑا کر دے، آپ اللہ سے بچھڑے ہوئے تو آپ کو اللہ سے ملا دے، آپ کا تعلق اللہ سے قائم کر دے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علوم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ کیا کہ ظاہری علوم تو میں نے حاصل کر لیے نا، اس کے بعد یہ تکبر کا پیکر بن کر نہیں بیٹھ گئے، نام مفتی کا نام لیبل لگا لیا، مفسر کا لیبل لگا لیا، خطیب پاکستان کا لیبل لگا دیا۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جب نام مفتی لگ جاتا ہے نا ساتھ بڑا تکبر آ جاتا ہے، جب محقق لگ جاتا ہے تو بڑا تکبر آ جاتا ہے، جب مفسر لگ جاتا ہے بڑا شیخ الحدیث والقرآن والتفسیر مفتی فلاں فلاں، یہ نام خود لکھواتے ہیں لوگ، کہتے ہیں لکھو لکھو جی ہمارے نام کے ساتھ۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی علامت ہوتی ہے؟ اونچی تو بول دینا۔ اور تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، یہ تکبر ہی تھا جس نے شیطان کو، عزازیل کو شیطان بنا دیا، اس کو خوار کر دیا۔ بہرحال اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، تکبر سے محفوظ ہے۔ خواجہ صاحب حصول علم کے لیے نکلے، روحانی علم کے حصول کے لیے۔ آپ فرماتے پھر میں نے سفر کیا، مرشد ملا تو کیسا؟ آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آپ انیس الارواح کے اندر فرماتے ہیں، اور اپنی مرشد کے ملفوظات جو جمع کی دلیل العارفین اس کے اندر فرماتے جب میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا معین الدین ادھر آؤ۔ میں پہنچا تو فرمانے لگے کہ سورۃ اخلاص پڑھو، میں نے پڑھی۔ پھر فرمانے لگے کہ ہماری خانقاہ میں ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھو، میں نے پڑھ لی۔ پھر فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا رات کو مجاہدہ کرو، میں مجاہدہ کرتا رہا، جاگتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ صبح جب حاضر ہوا تو فرمایا ادھر آؤ۔ میں قریب گیا تو فرمایا اوپر دیکھو۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ فرماتے مرشد نے فرمایا اوپر دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، اتقوا فراست المؤمن فهو ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھے اس کے سامنے حجابات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پردہ کوئی چیز نہیں تھی، حائل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فرماتے مجھے فرمایا اوپر دیکھو۔ جب میں نے اوپر دیکھا فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ دلیل العارفین خواجہ صاحب کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات ہیں جو آپ نے خود جمع کیے ہیں، اس کو آپ پڑھیں، اس کے اندر آپ خود فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مرشد نے فرمایا نیچے دیکھو۔ میں نے نیچے دیکھا تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا جی تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ ابھی دیر ہے، ابھی جاؤ مزید مجاہدہ کرو۔ ایک رات پھر فرماتے میں مجاہدہ کرتا رہا، صبح پھر حاضر ہوا۔ مرشد کریم نے فرمایا اوپر دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے دیکھا
تو پوچھا کیا نظر آیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کا حجاب عظمت، اس کے جلوے مجھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا نیچے دیکھ۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا جی زمین کا کونا کونا نظر آ رہا ہے۔ دونوں انگلیوں کو ایسے کیا، یہ 2 انگلیاں ہیں نا فقیر کی، 2 انگلیاں تھی نا، 2 انگلیاں کی۔ فرمایا دیکھ ان میں کیا نظر آتا ہے۔ جب میں نے 2 انگلیوں میں دیکھا، وہاں کوئی دوربین لگی ہوئی تھی، وہاں کوئی شیشہ لگا ہوا تھا، وہاں کوئی نقشہ لگا ہوا تھا۔ اس وقت تو یہ چیزیں آئی نہیں تھی نا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ فرمایا دیکھ ان 2 انگلیوں کے اندر۔ جب میں نے دیکھا تو فرمایا کیا نظر آیا؟ میں نے عرض کیا حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں فقیر کی 2 انگلیوں میں۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عین الفقر کے اندر فرماتے ہیں کہ فقیر کا پہلا قدم ہی اس مقام پر پڑتا ہے، مقام فقر کے اندر پہلا قدم اس وقت اٹھتا ہے پڑتا ہے میدان فقر کے اندر، مقام فقر کے اندر، جب 18,000 عالم اس کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح ہوتے ہیں۔ تم تو نبی کی باتیں کرتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، مقام فقر یہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا مقام یہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرب۔ انہوں نے فرمایا کیا آپ کو نظر آئے گا؟ 18,000 عالم نظر آئے۔ فرمایا معین الدین جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اب چلو تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے خواجہ صاحب لے کر حرمین مقدسہ کی طرف چلے، سفر کیا، ہم وہاں مکۃ المکرمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کے سامنے جب گئے تو خواجہ عثمان ہارونی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا اے اللہ جہاں تک میں پہنچا سکتا تھا میں نے پہنچا دیا، اب معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ تو ندائے غیبی آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر فرماتے وہاں سے سفر شروع ہوا مدینۃ المنورہ کی طرف۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کعبے کے کعبے کو دیکھنے کے لیے ہم چلے، سفر ہوا۔ جب مدینۃ المنورہ پہنچے، آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد مجھے فرمایا، حکم فرمایا، فرمایا سلام کرو، سرکار کی بارگاہ میں سلام کرو۔ فرماتے میں نے سلام پڑھا، کون سا؟ وہی جو سنیوں کی جان ہے، غلاموں کی پہچان ہے۔ میں نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے پڑھا تو قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان تجھے بھی ہمارا سلام ہو۔ ابھی معین الدین ہندوستان آئے نہیں، بر صغیر آئے نہیں ہیں، اور سرکار کی طرف سے پہلے ہی سلطان الہند کا خط لقب عطا ہو گیا۔ تو آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لقب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئے، عطائے رسول بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر کے لوگوں کو عطا فرمایا، اور سلطان الہند اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلطان الہند فرمایا۔ ہندوستان جاؤ، فرماتے رات کو میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، فرمایا جاؤ ہند میں۔ میں نے عرض کیا آقا میں نے تو دیکھا نہیں ہے ہند، میں رہتا ہوں ان علاقوں کے اندر، سیستان وغیرہ ان کے اندر، وہ علاقے تو میں نے دیکھے نہیں۔ فرمایا ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں، تمہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ فرماتے آقا نے ایک سیب کا پھل ایسے ہاتھ بڑھایا مجھے دیا، اس میں سارا نقشہ اس میں مجھے بتا دے کہ یہاں جاؤ گے یہاں پڑھو کرو گے، یہاں پڑھو کرو گے، یہاں پڑھاؤ کرو گے۔ معین الدین اجمیری آئے، ساتھ بڑا لاؤ لشکر تھا، ساتھ کا اسلحہ تھا، ساتھ تیل و تلوار تھے، ساتھ توپیں تھی۔ پھر آپ وہ آئے، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی کہ آپ آئے نہیں، آپ کے پاس اگر فوج تھی تو اللہ پر بھروسے کی فوج تھی۔ آپ کے ساتھ چند فقراء تھے، آپ تشریف لائے، راستے میں یادگار محمد ملتا ہے، بڑا متکبر، آپ اس کو بھی تائب کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا غلام ہو جاتا ہے اور آپ سے بیعت ہو جاتا ہے۔ آپ داتا علی حجویری کے حضور آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں 40 دن، ویسے 3 مہینے 10 دن کچھ اور اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا، لیکن 40 دن کا جو چلہ کیا بڑا مشہور۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو مشہور زمانہ شعر کہا جو آج بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ اور اشعار بھی ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش کو ناقصوں کا رہبر مانتے ہیں، کاملوں کا رہنما مانتے ہیں،
تو پھر یہ جیلی پیل وہاں جا کر اپنے ڈرامے کیوں کرتے ہیں؟ میں ہفتے میں 2 بار تقریباً جاتا ہوں داتا سود دربار پہ، اور کبھی نہ جا سکوں تو 1 بار تو ضرور جاتا ہوں۔ میں وہاں بڑے بڑے ڈرامے دیکھتا ہوں، بڑے بڑے ڈرامے کیسے ہوتے؟ کوئی کسی سلسلے کا، کوئی کسی سلسلے کا۔ آئے داتا حضور کی بارگاہ میں شرم ان کو نہیں آتی، داتا حضور کی بارگاہ میں، داتا گنج بخش اجمیری جیسی شخصیت وہاں عاجزی سے کھڑے ہو، انکساری سے کھڑے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرح اپنی ہستی کو مٹا دو۔ وہاں یہ ڈرامے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ادھر فوٹو سیشن کروا ہے، کوئی ادھر فوٹو سیشن کروا رہا ہے، کوئی ادھر کھڑے ہو کر بول رہا ہے، کوئی ادھر کھڑے بھی لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف آئیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے؟ وہاں جا کر بھی اپنے پھنے بازیاں، اپنی ڈرامے بازیاں۔ اتنے مقدس شخصیت، اتنے بزرگ شخصیت، وہاں جاؤ تو عاجزی سے جاؤ، جیسے معین الدین اجمیری گئے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے تو وہاں سے بہت کچھ روحانی طور پر سیکھ کر گئے۔ اللہ ہمیں روحانیت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بلاد ہند میں پہنچے بڑے مشہور واقعات ہوئے، لیکن دنیا نے دیکھا خواجہ صاحب گھبرائے نہیں، آپ کو ہر طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی، آج ہندوستان کے مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ میرے پاس کچھ ویڈیوز آئیں، کلپس آئے، اور ان میں مساجد کو آگ لگائی گئی ہے، قرآن کریم کو آگ لگائی گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور وہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہاں لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ جن علاقوں میں ہندو اکثریت ہے، جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے، تو وہاں یہ جاتے ضرور ہیں، کوشش کرتے ہیں مگر پکڑے جاتے ہیں، لیکن جواباً مسلمان جو ہے وہ انہیں مارتے نہیں ہیں، چونکہ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا کہ کسی کو خام خام مار دو۔ لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر مسلمان مجبور ہوگا کہ وہ جہاد کے لیے اٹھے۔ جب مسلمان جہاد کے لیے اٹھا تو پھر اس دنیا کی آنکھیں کھلیں گی، پھر امریکہ بھی بولے گا، پھر برطانیہ بھی بولے گا، پھر جرمنی بھی بولے گا، پھر فرانس بھی بولے گا، پھر روس بھی چیخے گا، یہ چلائیں گے یہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اور بے شرمو، تمہیں اب شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ دہشت گردی تمہیں نہیں آتی؟ مساجد مسلمانوں کی جلائی جا رہی ہیں، یہ دہشت گردی تمہیں نظر نہیں آتی؟ مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ دہشت گردی تمہیں نظر نہیں آتی؟ اس وقت تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ مر گئی پوری دنیا، جیسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت آئے گا کہ مودی اور اس کے چیلے دم دبا کر بھاگیں گے، اور اسلام کو پھر عروج حاصل ہوگا، مسلمانوں کو انشاءاللہ پھر عروج حاصل ہوگا۔ غزوہ ہند قریب ہے، میرے آقا نے فرمایا گا کہ حالات ایسے ہوں گے، ایک غزوہ ہوگا جسے غزوہ ہند قرار دیا گیا۔ آقا نے فرمایا اگر اس میں میں خود شرکت کروں گا، میں خود شرکت کروں گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زندہ ہوا تو میں اس غزوے میں ضرور شرکت کروں گا، اور وہ غزوہ وہ ہوگا جس میں آقا علیہ السلام خود بھی تشریف لائیں گے، اور جب آئیں گے تو اس کی تکمیل اسلام کے غلبے پر ہوگی، وہ غزوہ ہند ہوگا، وہ غزوہ ہند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان سے میں یہی کہوں گا، پیغام دوں گا، دعا کروں گا کہ وہ خواجہ اجمیری کی سیرت کو اپنا لیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں۔ دیکھیں عملی طور پر مسلمان بن جائیں، جب آپ عملی طور پر مسلمان بن جائیں گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ خواجہ صاحب کو ہر طرح ستانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے، ظاہری ذریعے سے پانی لینے کے لیے گئے آپ کے مریدین، پانی لینے انا ساغر سے پانی لینے کے لیے گئے، جھیل انا ساغر جو ہے، پانی لے گئے تو آگے سے انہوں نے روک دیا، کہا کہ تم پانی نہیں لے سکتے ہو۔ آگے سے خواجہ صاحب کے مریدوں نے کہا کہ تم ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہو، نہ مانو، لیکن تم انسان تو مانو نا، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم پی سکتے ہو، جانور پی سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پی سکتے ہیں؟ تو آگے سے پتہ ہے کیا متعصب ہندو نے جواب کیا دیا؟ یہ ہندو توا، یہ تعصب ہندو کا شروع سے چلا آ رہا ہے، کبھی بھی ہندو عروج نہیں حاصل کر سکتا، یہ میری بات لکھ لیں۔ جس قوم کے اندر اتنا گھٹیا تعصب ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اور جس قوم کے اندر ہندو کو خلیفہ بنا دیا جائے مسلمان کر کے، آپ داتا علی اجمیری کو دیکھیں نا، شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلمان نہیں تھے نا، ہندو تھے نا، ہندو سے مسلمان ہوئے۔ جب ہندو سے مسلمان ہوئے تو خواجہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا، انہیں اپنا جانشین بنا دیا ہے۔ اسلام تو یہ عزت دیتا ہے کہ غریب سے غریب ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اسلام میں داخل ہو تو اسلام اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ مگر ہندو ایسا گھٹیا مذہب ہے، اتنا متعصب مذہب ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا، خواجہ اجمیری کے آپ جانتے ہیں مریدوں کو کیا کہا؟ کہا جانور پی سکتے ہیں، تم مسلے جانوروں سے بدتر ہو۔
یعنی یہ لوگ مسلمانوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں، مگر مسلمان انسان کو انسان سمجھتا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ انسانیت سے پیار کرو، اسلام تو جانور سے پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو پھر ایک لوٹا دیا اپنا جو ساتھ رکھتے تھے، فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ ایک لوٹا پانی کا بھر لینے دو، اس کے بعد ہم پانی بھرنے نہیں آئیں گے جب تک کوئی معاملات طے نہیں ہوتے۔ جب یہ گئے تو انہوں نے ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہا ایک لوٹا بھرے گا کیا کریں گے، اتنے لوگ ہیں، ایک لوٹے سے کیا کریں گے وہ۔ خواجہ صاحب کے درویش گئے، خواجہ صاحب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور انا ساغر سے کہنا کہ تجھے خواجہ صاحب بلا رہے ہیں۔ کس سے کہنا؟ انا ساغر جن سے کہنا کہ تجھے خواجہ صاحب بلا رہے ہیں۔ جب وہاں گئے لوٹا اندر کیا اور آہستہ سے کہہ دیا کہ خواجہ صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ مرید دیکھ کر بھی وہ کہتا ہے میں کام گیا، حیران رہ گیا کہ ساری انا ساغر کی جھیل سمٹی اور اس لوٹے کے اندر بند ہو گئی، اس لوٹے کے اندر آ گئی، بند ہو گئی۔ جب بند ہو گئی تو لے کر میں آ گیا، پیچھے دوڑنے لگ گئی مارکا کی، جس پر غرور کر رہے تھے نا، پانی کے اوپر جس پانی پر غرور کر رہے تھے وہ پانی کر گیا انہیں، وہ پانی کر گیا اور سارا پانی اس لوٹے کے اندر۔ منتیں ترلے کی، بعد میں معافیاں مانگی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے تکبر کی سزا تھی، یہ تمہارے تکبر کی سزا تھی، حق کو ٹھکرانے کی سزا تھی، ورنہ ہم تو پانی، انسان تو انسان ہے، جانور کے لیے بھی نہیں روک سکتے، جانور کے لیے بھی نہیں روک سکتے۔ آپ نے واپس مرید کو بھیجا کہ جاؤ لوٹا ادھر انا ساغر میں ڈال دو۔ جب گئے لوٹا ڈالا تو وہ پھر سے اسی طرح بہنے لگا۔ تو خواجہ صاحب نے ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کیا۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا۔ مختصر آج ہم نے ان کا ذکر کیا صرف اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے، ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم۔